ہی نہیں ہوا، نافذ العمل ہی نہیں ہوا، اس کو قانون کی حیثیت ابھی حاصل ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اس پٹیشن کو ٹیک اپ کر لیا گیا، کوئی اعتراض نہیں لگایا گیا، اور جس بجلی کی تیزی کے ساتھ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں ابھی باہر آ تھا، رستے میں مجھے ایک شخص کا فون آیا، اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس میں بڑا واضح طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بینچ کی جو تشکیل ہے وہ پسند ناپسند کی بنیاد پہ کی گئی ہے۔ جب پسند ناپسند جو ہے اس کے تحت بینچز کی تشکیل ہوگی تو پھر انصاف و عدل ہوتا نظر نہیں آئے گا، نہ ہو سکے گا۔ بلوچستان خیبر پختونخوا سے کوئی جج نہیں ڈالا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بینچ کی تشکیل اور اس معاملے کو عجلت میں سماعت کے لیے مقرر کرنا، جبکہ یہ قانون ابھی قانون بنا ہی نہیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی روش ہے جس کے تحت 63A کی تشریح کر کے تحریک انصاف کی پنجاب میں حکومت قائم کی گئی تھی۔ یہ وہی روش ہے جس کے تحت پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ کا نام ڈالا گیا تھا۔ یہ وہی روش ہے جس کے تحت ووٹ کاسٹ کرنے والوں کے ووٹ گنتی میں شمار ہی نہیں کیے گئے تھے۔ تو یہ جو ون سائیڈڈ معاملہ چل رہا ہے اور کورٹ کا جو تنازع ہے وہ مزید شدت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ بینچز کی تشکیل سے نظر آ رہا ہے کہ کورٹ تقسیم ہے۔ ابھی تک 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس فل کورٹ میٹنگ طلب ہی نہیں کر سکے، فل کورٹ بٹھا نہیں سکے، فل کورٹ پہ بات نہیں کر سکے، کیونکہ آپس کے اختلافات اور تنازعات ان میں بہت شدت آئی ہے، اور اس شدت کے آنے کی وجہ سے پورے ملک میں عدل و انصاف کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے، پارلیمان کو آئین کے تحت، آئین کا خالق ادارہ ہے، آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں۔ قانون سازی بنیادی طور پہ وہ پارلیمان کی صوابدید ہے، پارلیمان کا اختیار ہے۔ اب اگر ایک تقسیم شدہ سپریم کورٹ جس میں گروپ بندیاں ہیں، جس میں تنازعات ہیں، جس میں آپس کے اختلافات ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا موقف آگے لے کر چلے گا اور اس کی خاطر پارلیمان کی جو ایک حیثیت ہے اس کو کمپرومائز کرے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر کوئی آج کہہ رہا تھا کہ یہ تو توہین پارلیمان کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے تو توہین پارلیمان کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور کیا پارلیمان ایک سپریم ادارہ نہیں ہے؟ کیونکہ یعنی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پارلیمان کی توہین نہیں ہو سکتی اگر توہین عدالت ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ سارے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یک طرفہ بینچوں کی تشکیل، ایسے کیسز کو عجلت میں سماعت کے لیے مقرر کرنا، آئین کی غلط تشریح کر کے 63A کے تحت کسی ایک پارٹی کی سہولت کاری کرنا، اور اب اس معاملے کو جب ٹیک اپ کیا گیا ہے، پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار کو جو چیلنج کیا گیا ہے، یہ توہین پارلیمان ہے۔ اور پارلیمان کیونکہ سپریم ادارہ ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ آپ توہین پارلیمان کیے جائیں اور آپ کا اپنا ادارہ اتنا تقسیم ہو کہ اس کے اندر 2 لوگ آپس میں بیٹھنے کے، بات کرنے کے روادار نہ ہوں۔ تو تاثر یہ قائم ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو ایک گروہ کی طرف سے سہولت کاری دی جا رہی ہے، اور یہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے کچھ ساتھی وہ مکمل طور پہ سہولت کاری کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کی، اور کرتے آئے ہیں، چاہے آئین کا حلیہ ہی کیوں نہ بگاڑ دیا جائے اس ساری کاوش میں، اور 63A کو اثر نو کیوں نہ لکھا جائے، اور پنجاب کی حکومت ایک پارٹی سے لے کے دوسری کو کیوں نہ دے دی جائے، اور معاملہ 90 دن کے انتخاب کا تو ہے ہی نہیں، معاملہ تو سہولت کاری کا ہے جو آج تک جاری ہے۔ تو یہ 8 رکنی بینچ کی تشکیل اسی طرح کی گئی جس طرح 6 رکنی بینچ کی تشکیل کی گئی تھی۔
کل تمام بارز نے، پاکستان بار کونسل نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے ہڑتال کا بھی اعلان کیا اور اس اقدام کو قابل مذمت بھی قرار دیا. تو کیا ابھی بھی یہ تقسیم شدہ ادارہ جس کے تنازعات حل ہونے کو آ ہی نہیں رہے، وہ مزید اس تنازع کو گہرا کیے جا رہے ہیں؟ اور ایک سیاسی جماعت جو ہے، فواد چودھری صاحب بار بار جو حمایت میں بیان دے رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے ان کے رابطے ہیں. فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی صاحب ہیں، وہ پیغام رساں ہیں چیف جسٹس اور تحریک انصاف کے درمیان. وہ ملتے ہیں آنریبل ججز کو جا کے، یہ ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا ہے، ہمارے بھی لیگل کمیونٹی میں لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ پیغام رسانیاں اور یہ سہولت کاریاں جو چل رہی ہیں، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. پارلیمان کا جو اختیار ہے کہ پارلیمان تو آئین میں بھی تبدیلی کر سکتا ہے کیونکہ آئین کا خالق ادارہ ہے. اب اگر جوڈیشری نے ایگزیکٹو کا رول بھی ازیوم کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیجسلیچر کا رول بھی ازیوم کرنا ہے، تو پھر ٹرائیکوٹمی آف پاور اور سیپریشن آف پاور جو آئین کے تحت جس کی ڈویژن اور سیپریشن بڑی کلیئر ہے، وہ کدھر جائے گی؟ یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار پہ آپ نے سوالات اٹھا دیے، اور ایک پاکستانی شہریوں کے کیس تو 4 مہینے التوا میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کیسز کو ٹیک اپ نہیں کرتا، اور جیسے ہی کوئی سیاسی پارٹی کا کیس آتا ہے فوری طور پہ لگا دیا جاتا ہے. اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ، اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بات پہ باقاعدہ ٹھٹھے لگائے جاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیسا کھیل کھیلا ہے سب کے ساتھ، اور ہم نے کیا سیاست کھیلی ہے، کیا چت کیا ہے سب کو. یہ باتیں زبان زدیں عام ہیں، آپ باہر نکل کے دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان کی شاہراہوں پہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اس ادارے کے بارے میں جو کہ ایک مقدم محترم ادارہ ہے، اور کیا تاثر قائم ہو گیا ہے کہ یک طرفہ انصاف ہے، غیر منصفانہ اقدامات ہیں اور جانبدارانہ پالیسیاں ہیں جس کے تحت ایک سیاسی جماعت کو تقویت حاصل ہے اور وہی اس سارے معاملے سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ہم کورٹوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہم نے کبھی کورٹ آرڈرز کو ڈیفائی نہیں کیا، مگر غضب خدا کا کہ جب پارلیمان کے تمام تر حقوق کو سلب کر لیں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے کہ آپ پارلیمان کے حقوق اور اختیارات کو سلب کر لیں، ان پہ قدغن لگا دیں اور یک طرفہ طور پہ تمام کاروائیاں چلائیں. بینچ کی تشکیل میں فل کورٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ سندھ آپ نے بلوچستان کا کوئی جج اس میں شامل نہیں کیا، خیبر پختونخوا کا کوئی جج شامل نہیں کیا. کیا امر مانے ہے؟ کیا پاکستان کے شہری وہ نہیں ہیں؟ اور میں جو یہ پیغام رسانی والی بات کی، یہ اس لیے کی کہ یہ بات ہمارے تک پہنچی ہے کہ روابط ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ، یہ تاثر عام ہے اور یہ بات پہلے نہیں ہوئی. میں اس لیے اس بات کو یہ دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فواد چودھری اور فیصل چودھری کا ایک یہ جوڑی بنی ہوئی ہے، یہ کورٹ کی مینجمنٹ ان کے ذمے ہے، اور یہ تمام تر معاملات لوور جوڈیشری پر بھی ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. توشہ خانہ کا کیس دیکھ لیں، التوا کا شکار ہے. ٹیڈین جیڈ کا کیس دیکھ لیں، التوا کا شکار ہے. فورن فنڈنگ کا کیس دیکھ لیں، التوا کا شکار ہے. چودھری پرویز الہی کے خلاف رحیم یار خان شوگر مل کے سکیم کی ہم نے آج سے 4 ماہ پہلے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی. 4 ماہ گزر گئے اس بات کو، وہ آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی. ایف آئی اے کا پرچہ ہے، منی لانڈرنگ ثابت ہے، مگر لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی. یہ کل آئی ہے اور یہ آج لگ گئی ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب فائدہ اٹھا رہے ہیں ساری سچویشن کا. اور یہ بڑے گھمبیر معاملات ہیں. اب کل جو ایک اور چیز منظر عام پہ آئی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ عمران خان نے جو ٹیلی تھون کر کے ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا اربوں روپیہ، وہ اس میں خرد برد اور غبن سامنے آیا ہے. نیب نے اور ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ جو فلڈ کا فنڈ آیا تھا سیلاب زدگان کے لیے، وہ فنڈ اگر چیریٹی میں جائے تو پاکستان کا قانون ہے
کہ خیرات میں جانے والے پیسے پہ آپ ایگزیمشن اپلائی کرتے ہیں, آپ ایف بی آر کو لکھتے ہیں کہ جی یہ اس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے, یہ اتنی رقم آئی ہے اور یہ فلاں خیراتی ادارے کو جا رہی ہے, فلاں حکومت کو جا رہی ہے, اور یہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے استعمال ہوگی. اربوں روپیہ ٹیلی تھون سے اکٹھا کیا ہوا وہ یہ کھا گئے ہیں, سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اس کی تحقیقات جاری ہیں, اس میں بھی ہمیں معلومات ہیں کہ انہوں نے پٹیشنز تیار کر لی ہیں کہ اس کو بھی کورٹ سے یہ سٹرائک ڈاؤن کروائیں گے ابتدائی مرحلے پر ہی. تو آپ توشہ خانہ کے تحائف بیچیں, آپ فورن فنڈنگ میں ممنوعہ پیسہ پاکستان لائیں اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لائیں, بیٹی آپ ڈکلیئر نہ کریں, سیلاب زدگان کے اربوں روپے کھا جائیں اور آپ کو ریلیف دا ریلیف ملے. آج بھی ایک عدالت میں ویڈیو لنک پہ سہولت دی گئی کہ ویڈیو لنک پر یہ ان کی حاضری لگائی جائے. پاکستان کا واحد ملزم ہے جو ویڈیو لنک پہ جس کو یہ سہولت حاصل ہے, کیونکہ سہولت کاری بہت اوپر سے شروع ہو کر نیچے تک جا رہی ہے. اور پارلیمان نے آج منی بل کے اوپر بھی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا. سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی فائنانس کمیٹیاں وہ جو الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے کا بل تھا اس کو مسترد کر چکی, اور آج یہ بل جب دونوں کمیٹیوں سے آج سینٹ سے ہو کے, سینٹ کی کمیٹی سے اور قومی اسمبلی کی کمیٹی سے ہو کے واپس قومی اسمبلی میں آئے گا, تو آج قومی اسمبلی میں اس بل پر بحث کرائی جائے گی. کیونکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پارلیمان کے جس اختیار کو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ بنیاد ہے پارلیمان کی, کہ پارلیمان ایک قانون ساز آئین ساز ادارہ ہے اور اس ادارے کی اپنی ساکھ ادارے کی متاثر ہے. وہاں تقسیم ہے, وہاں پہ سلام دعا اور آپس میں میل جول کے روادار نہیں ہیں, مگر اب پارلیمان پہ یہ قدغن لگائی جا رہی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی نہ کر سکے. تو آج یہ قانون واپس آیا ہے قومی اسمبلی میں, اس پر بحث بھی ہوگی, اس پہ ووٹنگ بھی کرائی جائے گی, اور پارلیمان اس پہ واضح فیصلہ دے گا کہ پارلیمان نے کون سا بل منظور کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. یہ پارلیمان کے اختیار میں ہے. مگر عمران خان کی سہولت کاری کی جو انتہا ہوئی ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں, ایسا نہیں دیکھنے کو آیا. ایک سینئر وکیل نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل ڈکٹیٹرشپ ہے, اس سے بری ڈکٹیٹرشپ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی, کہ جہاں پہ کالے روبز پہن کر ایک سیاسی جماعت کی خاطر آئین اور قانون کو ذبح کر کے ان کی سہولت کاری میں ان کے حق میں فیصلے دیے جائیں. بہت شکریہ. تو کراچی کے وہ ہیں جو کراچی کے ایڈریس پہ نادرا میں رجسٹرڈ ہیں, اور آپ ہماری پوری گنتی کتنی کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ 43 اور لاکھ. پارلیمان جو مناسب کاروائی تو یہ سمجھتی کی جائے. سیدھے اگر مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کی توہین جس طریقے سے بار بار کی جا رہی ہے. آپ سوراب گوٹ سے کیماڑی تک سفر کریں اور آپ ہب چوکی سے گگر پاٹک تک سفر کریں, آپ کو 1 کروڑ انسان ایسا مل جائے گا کراچی میں جس کے پاس کراچی کا ایڈریس نہیں ہے, جس کے پاس کراچی کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, جس کے پاس کراچی کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. تو 1 کروڑ 91 لاکھ تو کراچی کے ایڈریس کے آئی ڈی کارڈ اور بے فارم میں نام ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی کے بینر لگانے سے ہو گیا؟ یہ کسی کے ٹویٹ کرنے سے ہو گیا؟ یہ کسی کے الزام کرنے سے لگانے سے ہم پر ہو گیا؟ اب بھائی ہم نے کیا ہے, یہ ہمارے آدمی نے کیا ہے, یہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے. کیا جواب ہے اس کے بعد؟ کیا جواب ہے اس کے بعد؟ اس والی بات کے بعد کیا جواب ہے؟ یہ ہمارے پاس کانکریٹ پروف ہے. تو اس حوالے سے یہ جو پیپر ہے ہمارے پاس, اس پیپر کے بعد آپ سب لوگ اس کراچی کے جو لوگ جانتے ہیں, آپ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ آرام سے یہ ہماری آبادی 3 کروڑ 10 3 کروڑ سے کم کی. بھائی 1 کروڑ 90 لاکھ تو نادرا بتا رہی نا ہے, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو ہم یہ 1 کروڑ 43 لاکھ جو کراچی کی آبادی بتائی جا رہی ہے, ہم کیا جو گننے والے وہ خود نہیں مان رہے,
ہم نہیں. جو گننے والے ہیں وہ ہماری کوششوں سے وہ خود نہیں مان رہے, وہ خود ان کی فائنڈنگز ہیں ہماری میٹنگز پر میٹنگز کے بعد. اور ان میٹنگوں میں ایسی میٹنگ ہیں جو میں یہاں پر مینشن بھی نہیں کر سکتا. یہ صرف یہ ساری میٹنگیں نہیں ہیں, ان میٹنگز میں ایسی میٹنگز ہیں جو میں اس میں آپ کو ذکر نہیں کر سکتا. ہم نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جو سینسس کے حوالے سے, مردم شماری کے حوالے سے ہم نے نہ کھٹکھٹایا ہو. تو یہ مردم شماری کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ 32,000 ہم نے ہائی رائزز ہمارے نہیں گنے گئے صحیح طریقے سے. وہ خود بتا رہے ہیں کہ 7,000 بلاکس کو صحیح نہیں گنا گیا. وہ خود بتا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ 860 ایسے بلاکس ہوں جہاں پر بندہ ایک بندہ رہ رہا ہو گھر میں. وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے. یہ کس کی کوششوں سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری کوششوں سے کہہ رہے ہیں. یہ ہماری کوششوں سے کہہ رہے ہیں. لیکن میں چونکہ سیاست نہیں کرنا چاہتا تو میں آپ کو اگلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کو سارے, کہ دیکھیے ہماری بات سب نے سنی ہے. چاہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ڈپارٹمنٹ ہو, اچھی بات جو ہے, جو پازیٹو بات ہے وہ بھی کہنی چاہیے. چاہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے وہ وفاقی وزیر احسن اقبال کا محکمہ ہو اور خود ہوں, اور چاہے وزیر اعظم خود ہوں. جب بھی ایم کیو ایم نے اس مردم شماری کے حوالے سے ان سے میٹنگ کے لیے ٹائم مانگا ہے, انہوں نے ہمارے لوگوں کو ٹائم دیا, انہوں نے ہماری بات سنی اور لاجیکل ساری بات ہماری مانی ہے, جس کے بعد ہی یہ سارا آؤٹ کم آپ کے پاس آیا ہے. جس کے بعد سارا, تو ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم خدا نہ خواستہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہماری بات سنی ہے, اور ان کی ہماری بات سننے کے بعد جو ان کا آؤٹ کم ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. تو اس تمام چیزوں کا کرکس یہ ہے کہ ہم ان نمبرز کو نہیں مانیں گے. ایم کیو ایم اس نمبر کو نہیں مانے گی. جس نمبر کو ان نمبروں کو گننے والے نہیں مان رہے تو ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اور ہمارے پاس تو یہ جب نادرا کا ریکارڈ آ گیا ہے, اس نادرا کے ریکارڈ کے آنے کے بعد ساری بات ختم ہو جاتی ہے. ساری بات ختم ہو جاتی ہے. ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ بھائی اس مردم شماری پر ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت سے باہر کیوں نہیں آ جاتی؟ سو کے اٹھتے ہیں آنکھ ملتے ہوئے جب دیکھتے کوئی بات نہیں کہ حکومت. ارے بھائی یہ جو میں آپ کو 42 میٹنگیں بتا رہا ہوں, 3 دفعہ وزیر اعظم سے میٹنگ ہو گئی, 6 دفعہ وزیر سے میٹنگ ہو گئی, وزیر اعلیٰ سے میٹنگ ہو گئی, یہ جماعت اسلامی کیوں نہیں کر لی جا کے؟ یہ پی ٹی آئی کیوں نہیں کر لی جا کے؟ کتنی دفعہ میٹنگ ہو گئی؟ یہ ہوئی اس لیے رہی ہے کہ ہم حکومت میں اگر ہم حکومت آج چھوڑے, بھئی ہم نے اپنی حکومت سے کوئی پلاٹ پرمٹ تو نہیں لے رہے نا. اگر ہم یہ حکومت میں ہیں تو اب حکومت کی وجہ سے تو یہ لیٹرز مل رہے ہیں ہمیں, ہمارا ایکسس ہے. حکومت کی وجہ سے تو وزیر اعظم مل رہا ہے ہمیں, حکومت کی وجہ سے تو ہمیں وفاقی وزیر مل رہا ہے. بیورو آف اسٹیٹک کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیٹھ رہا ہے, ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا منسٹر جو ہے اس کا ممبر ہے. تو یہ جو بار بار یہ تانے دیے جاتے ہیں, بھائی ہم اگر کوئی اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں تو آپ ہم پر کرٹیسزم کریں, اگر ہم یہ نہ ہو تو آپ نے کیوں نہیں کر لی میٹنگ؟ تو آپ سے باتوں کا ٹورنامنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے عملی طور پر یہ سب کچھ جو کر کے دکھایا. کراچی کے لوگ لاوارث نہیں ہیں, اب آپ کے جھوٹے ناروں میں نہیں آئیں گے. آپ کے جھوٹے, ابھی آپ نے پی ٹی آئی جو ہے اٹھ کر بیان دے دیتی ہے, ان کا رہنما اٹھ کر بیان دے دیتا ہے, عجیب الٹاپ قسم کی باتیں کر دیتے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بھائی آپ رانگ نمبر ہو کراچی کے لیے, لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا بھائی. اور کوئی جو ہے وہ یہ مردم شماری کسی کے پاس اپنے فون پہ اپنے مردم شماری کی ڈیٹیل جمع کرنے سے کوئی مردم شماری کا ڈپارٹمنٹ اس کو لفٹ نہیں کرائے گا جب تک کہ وہ بندہ خود مردم شماری کے ڈپارٹمنٹ کو اپنی کمپلین خود نہ کرے لکھ کر اپنی ہینڈ رائٹنگ میں. یہ کام ہم نے فیسیلیٹیٹ کرا ہے کیونکہ اس کے لیے ورکر چاہیے, اس کے لیے اس کے دروازے پر جا کر آپ کو خوار ہونا ہے. یہ میں نے آپ کو 3 مہینے کی پوری کارگزاری سنائی ہے ڈیٹ وائز. ہم آپ کو تصویریں دے سکتے ہیں, ہم آپ کو اخباروں کی کٹنگ دے سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے اس مردم شماری کے مسئلے کو ہم نے اپنی ریڈ لائن بنائی ہے. ہم نے کہا ہے کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے, ہم نے اس کو اٹھایا ہے اور ہم ہی اس کو چلا رہے ہیں. لوگ اگر اس کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کے اندر عوام کو گمراہ نہ کریں, ان کو پوزیٹیو ان کی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. جب وہ جھوٹ بولیں گے ہم آ کر سچ بولیں گے, جب وہ جھوٹ بولیں گے ہم آ کر سچ بولیں گے, اور اس سے زیادہ سچ اور کوئی نہیں ہے.
تو یہ آپ کے اور ہم پر کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ سب کراچی مخالف جماعتیں ہیں، ایک کراچی دشمن جماعتیں. کراچی والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، سندھ والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ان کو پتا ہے کہ ابھی اس کراچی کا یہ نسل کشی کو روکنے کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور جو یہ مقدمہ لڑ رہی ہے وہ ایم کیو ایم لڑ رہی ہے. انہوں نے کہا اس ایم کیو ایم کو اتنا زخمی کر دو، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دو کہ یہ کراچی والوں کا مقدمہ نہیں لڑ سکے، ہم ان پہ اتنا کرٹیسائز کر دیں. تو ہم نہ تو ان کی باتوں میں آئیں گے اور نہ ڈیویٹ ہوں گے اور نہ اس مقصد سے پیچھے ہٹیں گے. یہ جو ساری آؤٹ کم آج آ رہی ہے یہ ہماری کاوشوں کوششوں کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا. میں نے آپ کے سامنے سارے ثبوت رکھ دیے، اپنی کاوشیں بتا دی. کراچی کے لوگ، سندھ کے لوگ اور جو شہری علاقوں کے خاص طور پہ لوگ ہیں، اس کی اور بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، مجھے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. جاوید صاحب پوری فائل لے کر بیٹھے ہوئے تو پوری رات گزر جائے گی جو ہمارے پاس آؤٹ کم ہے. لیکن میں آپ کو یہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا کہ آپ بور ہو جائیں گے. پاکستان جو میری موٹی موٹی آپ سے باتیں تھیں، 2% باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کو کر لی، اس میں اتنا ٹائم لگ گیا. تو آپ حضرات کا کی تشریف آوری کا شکریہ. اور میں پاکستان کے کراچی کے لوگوں سے، سندھ کے لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں، حیدرآباد، کراچی اور تمام علاقوں کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ خدا را کسی بھی پروپیگنڈے میں آئے بغیر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں اور ہم پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ تعالی نہ پہلے کراچی کو جو اکیلا چھوڑا تھا، نہ آج اکیلا چھوڑیں گے، نہ سندھ کو اکیلا چھوڑتا، نہ آج اکیلا چھوڑیں گے. بہت شکریہ.